گرامی قدر حاضرین، رمضان المبارک کے جمعے کے موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع وہ توبہ و استغفار ہے۔ اسی توبہ کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ گناہوں سے معافی مانگنا یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلطی اور گناہ کا مادہ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کا مادہ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ گناہ پر اصرار کرنا ہے، گناہ پر معافی نہ مانگنا ہے، گناہ پر توبہ نہ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر آدم کا بیٹا وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ تو گناہ ہو جانا، غلطی کا ہو جانا یہ انسان سے بعید نہیں ہے، یہ کوئی انسان کی انسانیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے خلاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، گناہ ہو جائے اور وہ بندہ پھر اس پر توبہ نہ کرے، اس سے اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، گناہ کا احساس نہ ہو۔ جب تک یہ احساس موجود رہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس پر توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، تو یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور جب یہ حس ختم ہو جائے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، نافرمانی کر کے بھی مطمئن رہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کی وجہ سے وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم۔ تو یہ مہر، یہ پھر ایسی نحوست والی مہر لگتی ہے کہ پھر بندہ نیکی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ پھر دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ دین کی بات، قبر کی بات، آخرت کی بات، مرنے کی بات، یہ اس کے ذہن پر بوجھ بن جاتی ہے۔ بندہ اس سے الرجک ہوتا ہے، اس کو یہ بڑی نامانوس سی باتیں لگتی ہیں، اس کو دین کی بات، پھر شریعت کی بات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، آخرت کی باتیں، یہ اس کی طبیعت کے خلاف بن جاتی ہیں، اس سے اچھی نہیں لگتی، اس کی طبیعت پر گراں گزرتی ہیں۔ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب بندہ گناہ کر کر کے اتنا گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس سے دین کی بات اور توبہ کی بات، یہ ساری باتیں اس کی طبیعت پر بڑی گراں ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، اسے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ اپنے مزاج اور طبیعت کے خلاف ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اور اس چیز کا ہمیں کئی مرتبہ جو ہے وہ کئی مجالس میں اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے
کہ لوگ جو ہے وہ دین کے بجائے یا کوئی ایسی بات، اس بات کی طرف توجہ کرنے کے بجائے وہ لوگ ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے ان لوگوں کو کسی نے باندھا ہوا ہے، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ مومن اس کے سامنے دین کی بات ہو، قبر کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، تو گویا کہ اس سے تو سب سے زیادہ ایسے موقع پر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے اہم ترین ضرورت تو ایک مومن کی یہی ہے، یہی تو سب سے اہم غذا ہے اس کی، یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں آ کر مومن کو اطمینان ہونا چاہیے اور مومن کے دل کو سکون ہونا چاہیے۔ مومن کا تو سارا متاع، سارا سامان، سارا سرمایہ ہی دین ہے۔ تو جب بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ دل پر ایسی مہر لگتی ہے کہ پھر اس سے جو ہے وہ مسجد میں آنا مشکل، دین کی بات سننا مشکل، دین کے احکامات کی بات، یعنی وہ اس زندگی سے، ان باتوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وجہ اصل یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کی نحوست جو اسے نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن یہ دل پر ایک مہر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ گناہ کا ہو جانا یہ برا نہیں ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اس گناہ پر اصرار اور گناہ کا احساس نہ ہونا، اس گناہ کے بعد توبہ کا نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی ناپسند ہے، اور یہ بندہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے اور اس سے احساس نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کی مثال ایسے ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اس کے سر پر پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ مومن جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، نماز رہ جائے یا کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اس کے سر پر کسی نے لا کر پہاڑ کھڑا کر دیا ہے اور وہ ابھی گرا اور وہ مرا۔ یعنی اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہو کہ نافرمانی ہو جائے تو فوراً فکر ہو کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی، اللہ کے عذاب کی، اللہ کی ناراضگی، اور فوراً جو ہے وہ توبہ کی طرف بھاگے۔ اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے اس کی مثال گناہ کرنے کے بعد کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے گناہ کرنے کے بعد ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے جسم پر کوئی مکھی اڑتی ہوئی آ کر بیٹھ جائے اور وہ اشارہ کرے اور وہ اڑ جائے، بس اتنا صحیح اس کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی آئی اور وہ اس کے جسم پر بیٹھ گئی۔ بس منافق آدمی کو گناہ کے بعد، نافرمانی کے بعد اس کا احساس اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھ کے خود سوچنا چاہیے ہر آدمی کو، کیونکہ دین کی بات کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ جو سامنے موجود ہے ان کے لیے ہو رہی ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ باتیں جو کی جاتی ہیں، اصل میں دین صرف معلومات سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک دین کی باتوں پر عمل نہ ہو، اور عمل اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ عمل کی نیت سے بات سنے۔ اگر عمل کی نیت سے بات کو نہ سنا جائے تو پھر سال ہاں سال ہم دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف اس نیت سے اگر آ کر بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے محض اتنا وقت مسجد میں گزارنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، بس ہماری نیت یہ ہوگی تو ہم بر وقت بھی آئیں گے، بیٹھیں گے، نماز ادا کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اور اگر جو ہے وہ ہم آ کر بات سنیں گے عمل کی نیت سے، اور ذہن میں یہ بات موجود ہوگی کہ جو بات سنیں اس سے پھر اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پرکھے، دیکھے کہ دین تو یہ کہہ رہا ہے، میری زندگی یہ ہے، اور کیا دین کے مطابق میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں، یا اس بات پر مجھے کیسے اب عمل کرنا چاہیے۔ اس نیت سے بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو ہماری کیفیت اس مومن کی طرح ہونی چاہیے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اس کی کیفیت ایسی ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ کسی نے پہاڑ لا کر میرے سر پہ کھڑا کر دیا ہے، ابھی گرا اور میں گیا، یہ کیفیت ہو۔ جب ایسی کیفیت ہو جائے گی ایک مومن کی
تو وہ نافرمانی یا گناہ ہونے کے بعد وہ توبہ کرے گا اور اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو گناہ ہوگا، یہ گناہ بسا اوقات جو ہے وہ بندے کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بندہ ایسی سچی توبہ کرتا ہے کہ پہلی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ تو توبہ و استغفار، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ تب ہوتا ہے جب بندے کے دل میں گناہ کا احساس موجود ہو، گناہ کو گناہ سمجھے۔ اور جب تک بندہ گناہ کو گناہ سمجھے گا تو ظاہر ہے وہ اس سے توبہ بھی کرے گا، اور جب توبہ کرے گا تو توبہ کی ایسی برکات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو سچی توبہ کی وجہ سے مٹا دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ گناہ، نافرمانی، یہ اس کی وجہ سے بندہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، یعنی گناہ کر کے بندہ اپنے آپ کو خود اللہ کے عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی اپنے بندے کو عذاب دے کر یا ثواب دے کر اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا دنیا میں آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے نبیوں کو نہ بھیجتے، نبی آ کر جو ہے وہ تکلیفیں نہ اٹھاتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے وہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہوں کے ذریعے سے ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کتنے ہی ڈھیروں گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی وجہ سے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی دربار میں پکی اور سچی توبہ کرو۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو توبہ کرو تاکہ تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکو۔ تو توبہ کرنے کا اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا، اور بندہ جب تک توبہ کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے رہیں گے۔ ایک حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، ورجوتنی اور جب تک تو میری طرف رجوع کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، غفرت لک میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ علی ما کان فیک، چاہے تیرے کتنے گناہ ہوں تو کسی بھی حالت میں ہو، ولا ابالی، اور مجھے گناہ معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کسی کا جبر نہیں ہے، یا جو ہے وہ کسی کا اثر لینے والا میں نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے اور گناہوں سے معافی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ اگلے جملے میں فرمایا کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ کی اتنے زیادہ ہوں کہ وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی غفرت لک، اتنے گناہ ہونے کے بعد پھر بھی تو اگر مجھ سے استغفار طلب کرے گا، معافی مانگے گا تو میں پھر تجھے معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرے جملے میں فرمایا کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے لو اتیتنی بقراب الارض، اگر تم زمین کے برابر گناہ لے کر آئے، ثم لقیتنی، اور پھر تم اس حال میں مجھ سے ملے کہ لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو لاتیتک
قرابہا مغفرتن، تو میں تیرے لیے زمین کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا، اور اگر اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، وہ زمین کے برابر گناہ لے کر آئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتنی مغفرت لے کر آؤں گا کہ وہ زمین کے برابر اللہ کی مغفرت۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کتنی کیوں نہ ہو، بلکہ یہ آیت مبارکہ جو پڑھی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ یا کچھ ایسے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ جس دین کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں، ہم نے تو اپنی زندگی میں بڑے لوگ قتل کیے ہیں، ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جس دین کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے بڑے لوگوں کو قتل کیا ہے اور ہم نے بڑی اللہ کے نافرمانیاں، بدکاریاں، شراب، یہ چیز تو ہم بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو کیا جس دین کی طرف آپ بلاتے ہیں تو اس دین میں ہمارے ان گناہوں کی کوئی مغفرت بھی ہے، کوئی بخشش بھی ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا ہے جو ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے، مشرک ہیں، کافر ہیں۔ تو یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو حدیث قدسی بھی آپ نے سنی، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو رب کافروں کے گناہ معاف کرتا ہے، جب کلمہ بندہ پڑھ لیتا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس کلمے میں اللہ نے اتنی قوت اور طاقت رکھی ہے۔ یہ کلمہ ہم جو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، چونکہ ہم نے اپنے گھر میں اس کلمے کو سیکھا ہے، ہمیں کلمے والا ماحول ملا ہے، مسلمانوں کے محلے میں رہے، بڑے ہوئے، عزیز رشتہ دار سب مسلمان، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ نہیں کہ کلمہ کتنی قوت اور طاقت والی چیز ہمارے پاس ہے۔ یہ تو ایسا کلمہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنے والا آدمی جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کا اعلان یہ ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو رب اپنے اتنے بڑے نافرمانوں کو اور اتنے بڑے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے، جب وہ کلمہ پڑھ کے توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، اس کے نبیوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی تعلیمات اور کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ گویا کہ انہوں نے پہلی زندگی سے توبہ کر لی، اپنے شرک سے توبہ کی، اپنی نافرمانیوں سے توبہ کی، اپنی پہلی زندگی کو غلط سمجھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اگر ایک ایمان والا آدمی، کلمہ پڑھنے والا آدمی، ایک مسلمان آدمی سچے دل سے جب توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اپنا دست مغفرت رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا میرا بندہ توبہ کر لے، اور دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں میرا بندہ جس نے گناہ اور نافرمانی کی وہ معافی مانگ لے، میں تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو گویا کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب توبہ کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ پر معافی مانگنے سے اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور مثال بیان کی کہ جیسے تم میں سے کوئی آدمی کسی سفر میں جائے، راستے میں جنگل آ جائے، اور جو ہے وہ جنگل میں ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور وہ اس کی آنکھ لگ جائے، اپنی سواری بھی ہو، اس پہ کھانا بھی موجود ہو، وہ سواری کو کھڑا کرے، اس کی آنکھ لگنے کی وجہ سے اس کی وہ سواری اس کے ساز و سامان اور کھانے سمیت وہاں سے گم ہو جائے، اور اس آدمی کی آنکھ کھلے، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ جنگل میں ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، اس کے پاس کوئی اور سامان نہیں، کھانا نہیں، اب وہ دیکھا اس نے، اس کو سواری کو تلاش کیا، نہیں ملی، اب وہ پریشان ہوا۔ حدیث میں آتا ہے
اور پھر دوبارہ پریشانی کی وجہ سے اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی، پریشان ہوا بندہ، ظاہر ہے اس کی اعضاء کمزور، تو بندہ پریشانی کی وجہ سے اسے نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بندہ دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے یہ سوچ کے بس وہیں بیٹھ گیا کہ اب میری موت ہے، ظاہر ہے سواری بھی چلی گئی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، راستہ بتانے والا بھی نہیں ہے، تو اب موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا آنکھ لگ جاتی ہے۔ فرمایا دوبارہ اس کی اچانک آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنی سواری کو اپنے سامنے پا لیتا ہے، اس کی سواری موجود ہے، اس کا کھانا موجود ہے، اس کا سامان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ سکتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، یعنی ہوش و حواس قائم نہ ہونے کی وجہ سے خوشی میں آ کر، جذبات میں آ کر، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے جذبات میں آ کر ایسا کہہ دیا، کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا اور اس کی زبان سے کچھ اور نکل گیا، تو اس بندے کی زبان پر بھی کہنا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا خدا، تو میرا رب، لیکن اس آدمی کی خوشی کی اتنی انتہا تھی کہ یہ اتنا پریشان ہوا، اور اس پریشانی کے بعد اچانک اسے خوشی ملی، اتنی خوشی ملی کہ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ اپنی زبان سے کہہ کیا رہا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہ خوشی میں آ کر اس نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ بات کو سمجھ لیں، کہیں کوئی غلطی نہ سمجھ جائے کہ کیا بیان کر دیا ہے، بھائی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، تو خوشی میں آ کر اس میں جو ہے وہ جذبات، کیونکہ یہ چیزیں جو ریکارڈ ہوتی ہیں اس سے بسا اوقات لوگ جو ہے وہ کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں، تو اس لیے بات کو سمجھیں، یعنی وہ بندہ اتنی خوشی میں آ گیا کہ زبان سے جو کہہ رہا تھا اس کو اندازہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا یہ بندہ خوش ہوا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا زیادہ وہ ہم سے پیار کرنے والا ہے، کتنا وہ اپنے بندوں کی توبہ کی قدر کرنے والا ہے۔ اب توبہ کیسے کرنی چاہیے؟ توبہ ایسی کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ۔ بندہ سچی توبہ کر کے توڑ دے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے سچی توبہ کر لی کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، یہ نہیں تھا اس کے ذہن میں کہ آج معافی مانگ لیتا ہوں، آج توبہ کر لیتا ہوں، چلیں گے رمضان کا جمعہ ہے، پھر رمضان یہ جمعہ آخری ہو شاید، تو اس لیے آج توبہ کر لیتے ہیں، پھر بعد کی زندگی میں دیکھیں گے، تو یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو عالم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا آدمی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے، کہ گناہ پر قائم بھی ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ استغفار بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں، سچی توبہ، اور سچی توبہ کی شرائط احادیث میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے، سچی توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی کوئی فائدہ مد نظر نہ ہو کہ میں توبہ کر کے اس طرف آؤں گا تو مجھے یہ عزت ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، ایسا ہوگا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، ہر عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، کہ اللہ کے خوف سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ توبہ کرے۔ دوسری شرط توبہ کے لیے یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ اور نافرمانی پر، اپنی نافرمانی والی زندگی پر اللہ کے سامنے نادم ہو، شرمندہ ہو کہ یا اللہ دن رات تیری نعمتیں استعمال کرتا ہوں، یہ وجود تو نے دیا ہے، میری تو شکت نہیں، اس زبان کو تو بند کر دے تو میں بول نہیں سکتا، آنکھوں کی بینائی تو لے لے تو کوئی ایسا لٹا نہیں سکتا، کانوں کی سننے کی قوت ختم کر دے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سننے کی قوت دے دے، ہاتھ پاؤں میں جو تو نے قوت اور طاقت رکھی ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، ساری دنیا کا مال بھی خرچ کرے بندہ تو وہ طاقت واپس نہیں لوٹتی، تو اتنی نعمتیں، دن رات اس رب کی نافرمانی جس سے ہم ایک لمحے بھی اس کی خدائی سے باہر نہیں نکل سکتے، اس کے قبضہ قدرت سے کہیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اس کی زمین سے کہیں جا نہیں سکتے، کہاں جائیں گے؟
کہیں نہیں جا سکتے، لیکن پھر نافرمانی تو بندہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تیری نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اور جب بندہ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب بندہ گناہ کا اقرار اور اعتراف کرے پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تیسری شرط ہے ترک معاصی، یعنی گناہ کو چھوڑ دینا، اخلاص بھی ہو اور ندامت بھی ہو، شرمندگی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے توبہ کی کہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نماز میں سستی تھی، آئندہ نیت کر لے کہ نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز پڑھوں گا، چاہے جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی، جس طرح میرا مزاج اور طبیعت ظاہر ہے، میں ضرورت کے مطابق مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو میں اب پانی تلاش کرتا ہوں، کھانے کی فکر۔ اسی طرح مسلمان کی زندگی میں نماز بھی اس کی روحانی غذا ہے۔ تو جب نماز کا وقت آ جائے نماز کی پابندی، تو گناہ کو چھوڑ دینا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے من بعد ذالک واصلحوا، پھر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، یعنی گناہ سے باز آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ سچی توبہ میں بندہ یہی کہتا ہے کہ یا اللہ آئندہ زندگی میں یہ گناہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ سچے دل سے، پکے دل سے توبہ کر لی، اور اس کے ذہن میں یہ بات موجود تھی اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے کہ بندے نے سچی دل سے توبہ کی۔ تو جب بندے نے دل سے سچی توبہ کر لی کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ میں تجھ سے اچھے کام کرنے کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ترک المنکرات، برائیوں سے بچنے کی بھی تجھ سے میں سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ تو برائیوں سے بچا۔ تو دعا بھی کرتا رہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے بندہ توبہ کر لے۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہو جاتا ہے؟ موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان اللہ یقبل العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی روح حلق میں نہ اٹک جائے۔ موت کا وقت آ گیا، موت کا منظر سامنے آ گیا، آنکھیں ایک جگہ پہ ٹھہر گئی، اب توبہ کا وقت ختم، اب توبہ قبول نہیں۔ فرعون نے بھی اس وقت میں توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری زندگی نافرمانی، اب جب موت دیکھ لی تو اب توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے جب تک موت نہیں آئی اس سے پہلے ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ اور بھائی موت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کب آ جائے۔ روزانہ حادثات، جتنا یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، اچانک اموات، اچانک حادثات، ہمارے نوجوان، ہمارے جاننے والے قریبی دوست، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ روزانہ ہم خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ حادثہ ہوا، فلاں اچانک جوانی میں یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ موت پوچھ کر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیشہ بندے کو موت کی تیاری رکھنی چاہیے۔ تو توبہ کا دروازہ موت سے پہلے کھلا ہوا ہے، جب موت کا وقت آ جائے گا پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے توبہ میں کہ توبہ کرنے کے بعد بندہ حقوق کی ادائیگی شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا حق چھوڑا ہے اس کی ادائیگی شروع کر دے، اور بندوں کا جو حق اس کے ذمے ہے توبہ کی بدلے نے کہ یار فلاں کا دینا تھا اور جو ہے وہ میں نے دیا نہیں، فلاں کا بھی، اور پہلے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب ادائیگی شروع کریں۔ بھائی فلاں کا دینا ہے، لکھا ہوا موجود ہے فلاں، اور جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں دینا تھا وہ غائب ہو گیا بیچارہ، اب اس کا پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، اس کی طرف سے صدقہ کرے۔ اگر اس کے ورثاء موجود ہیں، یہ پتہ چلا جیسے بعض لوگ جو ہے وہ لین دین میں، معاملات میں ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں لیکن ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو ان کے پیسے تو ان کے ورثاء کو لوٹانے ضروری ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ کاروبار میں یا کسی طرح منسلک تھے، ان کے پیسے ہماری طرف رہ گئے اور ان کی وفات ہو گئی، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے تو ضروری ہے کہ جو ان کے ورثاء ہیں شرعی طور پر یہ پیسے ان کو لوٹانے چاہیے۔ بعض لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ فلاں، تو اب میں ان کی طرف سے یہ پیسے مسجد میں دے دوں، مدرسے میں، بھائی یہ مسجد مدرسے میں نہیں لگیں گے، اس لیے کہ یہ اب اس کی وراثت بن چکے ہیں، اور وراثت میں اب اس کے ورثاء حقدار ہیں ان پیسوں کے، ہم اپنی طرف سے کسی مسجد مدرسے میں دینے سے ادا نہیں ہوں گے، یہ ابھی ان کے ورثاء کا حق ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ
اگر کسی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کون تھا کہاں، تو توبہ کی، اس کے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیسے اس کی طرف سے قبول کر لے، ہماری طرف سے قیامت والے دن ہمیں معاف کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، نمازیں ذمہ میں قضا ہیں، زکوٰۃ سابقہ سالوں کا حساب لگائیں، پوچھیں کہ کیسے ان حقوق کی ادائیگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر 5 نمازیں رہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قضا فرمائی۔ اس لیے نمازوں کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی نمازوں کا سلسلہ یہ چیزیں یہ توبہ کے ساتھ بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، اس لیے شروع سے اپنے گھروں کا ماحول بنائیں نماز والا۔ بچہ بالغ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے کیوں تعلیم دی ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو تو نماز نہ پڑھنے پر اسے ڈانٹو۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں نماز اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ 7 سال کا بچہ جو ابھی اتنا سمجھدار بھی نہیں اس کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ 10 سال کا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن اس سے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ 15 سال کا ہوگا، 14 سال کا ہوگا تو اس کے بعد تو اس کی تو عادت بن چکی ہوگی، وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، توبہ کرنے کے بعد ان کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اگر ابھی تک اس کے پاس پیسے نہیں تو نیت کر لے کہ میں ادا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچی توبہ پہ ہو سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان حقوق والے بندوں کو بھی راضی کر لیں، لیکن توبہ سچی ہو اور حقوق ادا کرنے کی گنجائش نہ ہو تو پھر اس لیے جو ہے یہ سچی توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ اور توبہ و استغفار کے بڑے ثمرات ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو یہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے اللہ کے عذاب کا شکار دنیا میں بھی نہیں ہوں گے۔ ایسے اجتماعی عذابات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ 2 ہی صورتیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی عذاب نہ آنے کی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا دنیا میں یہ عذاب کو روکنے کا ذریعہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد دوسری صورت یہ موجود ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دیتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم توبہ و استغفار کرو گے تو اس کی برکات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دیں گے، تمہاری اولادوں میں برکت دیں گے، تمہارے باغات اور فصلوں میں برکت دیں گے، تمہارے پانی میں برکت دیں گے، نہری جاری فرمائیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشوں کا نزول ہوگا، وقت پر بارشیں ہوں گی، پانی کی کمی نہیں ہوگی، فصلوں کی کمی نہیں ہوگی، پھلوں کی کمی نہیں ہوگی، اور اولاد اور اہل و عیال میں برکتیں ہوں گی۔ یہ استغفار کی برکات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ توبہ اس طریقے سے کرنی چاہیے جیسے ہمیں ہمارے دین نے بتایا، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کریں، ندامت ہو، گناہ پر شرمندگی ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے۔ توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوا موت سے پہلے توبہ کریں، کتنی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ سچی نیت ہو تو بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ سنتے ہیں کہ آدمی نے جو ہے وہ ایک کم سوار پیر کو قتل کر کے توبہ کے لیے نکلا، پھر ایک اور۔ تو یہ ہے کہ بسا اوقات بندہ اتنی سچی نیت اتنی سچی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پہ معاف کر دیتے، اور ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے ایسی سچی توبہ کرتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بسا اوقات بندہ ایسی سچی توبہ کر کے اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑ کر دین والی زندگی جب اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس کے گناہ پہلے اس نے کیسی، جیسے ہمارے سامنے ایک مثال ہے جنید جمشید کی کہ وہ پہلے ایک گانے گانا والے تھا، سنگر تھا، اور اس نے توبہ کی اور پھر ایسی توبہ کی کہ پھر اس کا لباس، اس کی داڑھی، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر، اس کا حلیہ ایسا کہ جو ہے وہ دینداروں کو بھی اس پہ رشک آنے لگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی توبہ ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکی میں بدلنے پر قادر ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی ایسی سچی توبہ کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کا اخروی فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، قیامت والے دن اس آدمی کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار موجود ہوگا، توبہ موجود ہوگی،
اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جملہ بھی جو ہے وہ سکھایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صدق دل سے اس کلمے کو پڑھ کر توبہ کی تو اگر وہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گی۔ اس لیے اس جملے کو پڑھتے رہیں اور توبہ اسی ترتیب سے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔